قربانی کا وقت اور دن۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قربانی میں ذرا یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ کس وقت کرنی ہے اور کس دن کرنی ہے، یعنی دن کون سا ہو اور وقت کون سا ہو۔ جہاں تک تعلق ہے قربانی کے ایام کا، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، یہ 3 دن ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الحج آیت نمبر 28 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، چوپایوں پر مقررہ ایام میں اللہ کا نام لو، یعنی اللہ کے نام پر مقررہ ایام میں جانوروں کو ذبح کرو، اللہ کا نام لے کر ذبح کرو۔ اس آیت کے تحت تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فالمعلومات یوم النحر و یومان بعدہ، اس سے مراد 10 ذی الحج یوم النحر اور 2 دن بعد کے 11 اور 12 ذی الحج ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحى منکم فلا يصبحن بعد ثالثہ وبقی فی بیتہ منہ شیء، جو شخص تم میں سے قربانی کرے تو اس کو چاہیے کہ قربانی کرنے کے بعد 3 دن کے اندر گوشت کو ختم کرے، 3 دن کے بعد اس کے پاس گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب قربانی 3 دن ہے، 3 دن سے زائد نہیں ہے۔ باقی اس میں جو یہ بات فرمائی کہ 3 دن کے اندر ختم کرے، 3 دن کے بعد گوشت نہیں ہونا چاہیے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تنگی تھی، گوشت کی حاجت تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا۔ اور مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے کہ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دی۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلوا الاضاحی وادخروا، تم قربانی کا گوشت کھا بھی سکتے ہو، بطور ذخیرہ جمع بھی کر سکتے ہو۔ یہ حکم پہلے تھا، اب نہیں ہے۔ تو بعد اس حدیث سے ثابت ہوا قربانی کے دن 3 ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جب پہلے حکم تھا کہ 3 دن کے بعد گوشت نہ رکھو، اب 3 دن کے بعد رکھنے کی اجازت ہے، تو 3 دن کے بعد قربانی کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت تو پورا سال رکھنے کی اجازت ہے، تو کیا پھر پورا سال آپ قربانی کریں گے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ قربانی کے ایام 3 ہیں۔ احکام القرآن للطحاوی میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے النحر 3 ایام، قربانی صرف 3 دن ہے۔ اسی طرح احکام القرآن للطحاوی میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر، قربانی کا دن 10 ذی الحج اور اس کے بعد 11 اور 12، یہ 3 دن ہیں، لیکن افضل یوم النحر یعنی 10 ذی الحج ہے۔ تو یہ قربانی کے دن ہیں۔ یوں سمجھیے کہ قربانی 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک ہے۔ دن کو کرنا بہتر ہے، رات کو کریں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سب سے افضل پہلا دن ہے، باقی دنوں میں کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ شہر اور قصبے بڑے، جہاں جمعہ ہے، جہاں عیدین ہیں، تو جس شخص کے ذمے عید کی نماز ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرے۔ اگر وہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اول ما نبدأ به من یومنا ھذا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا ہم عید کے دن سب سے پہلا یہ کام کریں گے ان نصلی، ہم عید کی نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، پھر واپس
گھروں کی طرف جائیں گے، یعنی نماز سے فارغ ہو جائیں گے۔ وَنَنْحَرَ، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کریں گے۔ فَمَنْ فَعَلَ، جس نے یوں کیا، پہلے عید کی نماز اور پھر قربانی، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، ہمارے طریقے پر عمل کیا۔ وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ، اور جس نے عید کی نماز نہ پڑھی اور قربانی کر لی تو یہ قربانی کا اجر نہیں ملے گا، یوں سمجھیں کہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جانور ذبح کیا اور گوشت کھا لیا ہے۔ ہاں البتہ وہ شخص کی جس پر عید واجب نہیں ہے، چھوٹے دیہات کے اندر رہتا ہے، وہ عید کی نماز سے پہلے بھی ذبح کرنا چاہیں تو ذبح کر سکتے ہیں۔ تو قربانی کا وقت جن پر جہاں عید ہے عید کی نماز کے بعد، اور جہاں عید نہیں ہوتی وہاں عید سے پہلے بھی ہے۔ قربانی کے دن 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کی غروب آفتاب تک یہ ایام ہیں، اس لیے ایام اور اوقات دونوں کا خیال فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔